آج صدر پاکستان کے انتخاب کا مرحلہ خیر و عافیت سے مکمل ہو چکا ہے، اور حسب توقع اور توقع کے عین مطابق زرداری صاحب بھاری اکثریت سے پاکستان کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اور زرداری صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کے دوسری دفعہ سویلین صدر کے طور پر بڑے واضح اکثریت کے ساتھ جیت کر جو ہے وہ صدر پاکستان منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اس سے قبل حکومت جو ہے وہ بھی تشکیل پا چکی ہے، چاروں صوبوں کے اندر بھی حکومت کا صوبائی حکومت کا جو مرحلہ ہے وہ بخیر و عافیت تشکیل پا چکا ہے۔ ابھی کابینہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ صوبوں کے اندر بھی اور اپنا وفاق کے اندر بھی کابینہ تشکیل پانے کا مرحلہ ہے، اور جس میں تقریباً نام سامنے آ چکے ہیں۔ اور ابھی جو ایک مرحلہ صدر پاکستان کے انتخاب کا تھا وہ بھی مکمل ہونے کے بعد اس وقت پاکستان کے اندر حکومتی نظام مکمل طور پر تشکیل پا چکا ہے، اور اب عوام کی ساری نگاہیں اس اقتدار کی راداریوں میں بیٹھے ہوئے اپنے نمائندوں کی طرف ہیں کہ یہ نمائندے عوام کے لیے اس حکومت کے تشکیل پانے کے بعد، صدر پاکستان کے انتخاب کے بعد عوام کے لیے ایسا کیا ریلیف جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے، یا ایسی کون سی منصوبہ بندی کریں گے، ایسی کون سے جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کریں گے کہ عوام کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو سکیں۔ اصل فوکس حکومت کا تشکیل پانا، اور عوام بنیادی اس کا مقصد حکومت کے تشکیل پانے کا اصل ہدف ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اور عمران خان کی حکومت پر عدم اعتماد کے بعد سے لے کر ابھی تک یہ حکومت تشکیل پانے تک اور صدر کے انتخاب تک اس ملک کے اندر مسلسل ایک افراتفری اور غیر یقینی کی صورتحال تھی، اور اللہ اللہ کر کے اب حکومت بھی تشکیل پا چکی ہے اور صدر کا انتخاب بھی ہو چکا ہے۔ اور اب ایک جو غیر یقینی کی صورتحال پاکستان کے اندر تھی، اور ہر کمیونٹی کے لوگ، بزنس کمیونٹی کے لوگ یا ہر شعبہ زندگی کے لوگ جو ہیں ان کے اندر اضطراب، بے چینی، پریشانی تھی، اور بالخصوص بزنس کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ انسرٹن سچویشن کی وجہ سے، معاشی سچویشن کی وجہ سے یا سیاسی سچویشن کی وجہ سے جو بزنس مین تھے انہوں نے بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے جو ہے وہ ہاتھ روکا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تجارتی سرگرمیاں، معیشت کی سرگرمیاں بالکل رکی ہوئی تھیں، اور جس کی وجہ سے جب معیشت کا پہیہ نہیں چلتا تو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی متاثر ہو جاتا ہے۔ اور آج صدر پاکستان کے انتخاب کے بعد اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ایک بالکل نارمل صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، لیکن عوام کی نگاہیں مسلسل جو ہے وہ پارلیمنٹ پر لگی ہوئی ہیں کہ پارلیمنٹ میں سے ایسے کون سے فیصلے آتے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی سکھ کا سانس لینے کا سبب بن سکے، ریلیف مل سکے۔ آج پھر ہمارے درمیان جناب پاکستان کے مشہور و معروف صحافتی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت، ایک بہت ہی زبردست ڈائنامک قسم کی شخصیت جناب ناصر زیدی صاحب PFUJ کے سابق سیکرٹری جنرل، اور ہم ان کی خدمات کے حوالے سے آج پھر ان کو زحمت دے رہے ہیں کہ اس ابھرتی ہوئی صورتحال میں آج پاکستان کے صدر کے انتخاب کے بعد ان سے یہ جان سکیں کہ کیا ایک تو یہ کہ صدر پاکستان کے انتخاب یعنی زرداری صاحب کے انتخاب کے بعد یہ کس نظر سے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت تشکیل پانے کے بعد صدر کی پوزیشن پر بھی ایک عوامی نمائندہ یا ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کہ جس کا پاکستان کے اندر ایک گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ نمائندگی ہے، اور اس کا شریک چیئرمین جو ہے اس کا صدر پاکستان منتخب ہونا، کس نظر سے دیکھتے ہیں زیدی صاحب اس کو، اور اس کے دورس نتائج کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت پر یا اس حکومت کو زرداری صاحب کے انتخاب سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ناصر زیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ زیدی صاحب، آپ اس انتخاب کو، زرداری صاحب کے انتخاب کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا یہ انتخاب آپ کی نظر میں کیسا ہے، اور اس سے اس حکومت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت
آپ نے جو آنے والے دنوں میں جو ایسا کوئی جو پالیسیاں مرتب کرے گی، عوام کے لیے کچھ ریلیف دینے کی کوشش کرے گی، یا ایسے جو بھی اپنا جو پلان لے کے آئے گی، اس سے زرداری صاحب کے اور ان کے درمیان کوئی ایسا بانڈ بن کے اور عوام کے لیے کوئی ایسا ریلیف آپ دیکھتے ہیں، یا اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کی نظر میں، یا آپ کس تناظر میں ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرانزیشن جو ہے انتخاب کے بعد کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب پریزیڈنسی کے اندر ایک ایسی پرومیننٹ پولیٹیکل شخصیت جو ہے وہ منتخب ہو کے ایوان صدر میں آئی ہے، جس کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، اور جس پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں۔ اس پارٹی نے جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحکام میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا ہے۔ 18ویں ترمیم اور ضیاء الحق اور ماشاء اللہ نے جو آئین کا حلیہ بگاڑا تھا، اس کو درست کرنے میں زرداری کا بہت بڑا رول تھا۔ تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری کے آنے سے کم از کم جو انٹریگ کی پالیٹکس ہے رہی ہے پچھلے 5 سال، جو پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ آئے تھے اور انہوں نے انٹریگ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کیے، اب وہ مسائل نہیں ہوں گے۔ یکسوئی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، جس سے عوام جو ہے وہ سخت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ چیلنج جو ہے وہ حکومت کے لیے ہے۔ اس چیلنج کو حل کرنے کے لیے حکومت کو معاشی محاذ پہ جو ہے وہ انقلابی اقدامات جو ہے وہ لینے ہوں گے، جس سے عام آدمی کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری آئے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہونے کے مرحلے پہ آ گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اہم اقدامات لے اکنامک سطح پہ، اور ملک کو جو ہے مسائل کی دلدل سے جو ہے وہ نکالیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری کے آنے سے ایک پازیٹیو چینج ہوگی کہ انٹریگ نہیں ہوگی، اور فیڈریشن جو ہے اور ریاست جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دے گی، اور صدر زرداری جو ہے ایز پریزیڈنٹ جو ہے وہ حکومت کو آئین کے مطابق اور اس کا جو اکنامک ایجنڈا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے اقدامات جو ہیں، ان میں زرداری کی سپورٹ جو ہے وہ رہے گی، اور زرداری جو ہے وہ جمہوریت اور معاشی انصاف، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ حکومت کے لیے اور پاکستان کے لیے اور ریاست کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بہتری اور امید کی ایک کرن جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ اچھا، یہ تو بڑا زبردست آپ نے ایک بیک گراؤنڈ بتایا زرداری صاحب کا، پولیٹیکل جو ان کا جو ماضی تھا اور ان کا جو کنٹریبیوشن تھا اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر، یہ بہت ہی آپ نے ایک اس کے جو مثبت پوائنٹس ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، امور مملکت چلانے کے لیے یا عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی بھی حکومت کو قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے، اور قانون سازی جب کوئی بھی حکومت کرتی ہے تو یقیناً اس کا قانون سازی کرنے کے بعد پارلیمنٹ سے اس کو انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ صدر مملکت جو ہے وہ قانون سازی کو جب انڈورس کرتے ہیں تو وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کا بندہ، یا ایک ایسا شخص جس کے اندر ایک جو ہے وہ جس کا سوچنے کا ایک کینوس براڈ ہے، اور جس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی بھی ہے،
جیسے کہ آپ لاسٹ ڈیبیٹ میں ڈسکشن میں آپ نے بتایا تھا کہ ہمیشہ ریکنسیلیشن کے لیے زرداری صاحب کا پاکستان کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، حتیٰ کہ ریاستی حلقے بھی جب جہاں کہیں ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں جہاں پر آ کر کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسی سچویشن میں جہاں پر ادارے انسٹیٹیوشن کی عزت بھی اور اسٹیک پہ نہ لگے، اور وہاں پر وہ ہمیشہ زرداری صاحب جیسے ایک بندے کو جو سب کے لیے قابل قبول ہیں، یعنی حتیٰ کہ ہم جیسے کہ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایم کیو ایم جو آر ایک سے نالا ہی رہتی ہے، اس دفعہ بھی انہوں نے بھرپور اپنی حمایت کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ ووٹ دیے، اور ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ بھرپور سپورٹ کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا اور ان کے ساتھ چلے بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو قانون سازی میں زرداری صاحب کا مثبت رول ہوگا، اور جیسے کہ ماضی میں اگر صدر کسی اور پارٹی کا ہوتا تھا یا ہم آہنگی نہیں ہوتی تھی آپس میں، یا ایک ہی جیسے ماضی میں مساق جمہوریت ہوا، تو ابھی مساق جمہوریت اور مساق معیشت میں زرداری صاحب اس گورنمنٹ کو کس حد تک سپورٹ فراہم کر سکیں گے قانون سازی کے عمل میں؟ اور دوسرا، زرداری صاحب ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری، وہ جیسے کہ ان کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہے، اس فلیکسیبلٹی کا اس پورے سسٹم کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو ریکنسیلیشن کی طرف لانے میں زرداری صاحب کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ اس میں زرداری صاحب کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننا جو ہے وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہے، لیکن صدر جو ہے وہ صرف جو ہے پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمان کو اختیار زیادہ ہے، صدر کے پاس جو ہے وہ صرف رسمی اختیار ہے۔ تو صدر جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، لیکن صدر زرداری کے منتخب ہونے سے یہ ایک پازیٹیو چینج ہوگی کہ اب انٹریگ، پریزیڈنسی کی انٹریگ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور تمام جو قوانین پارلیمنٹ قوانین پاس کرے گی یا قوانین جو بھی اقدامات لے گی پارلیمان، اس کو صدر زرداری جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریکنسیلیشن کا، کیونکہ صدر زرداری اس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اتحادی پارٹی ہے حکومت کی، اور پریزیڈنٹ زرداری جو ہے وہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں ریکنسیلیشن کے لیے۔ اور زرداری نے پچھلی اپنے صدارت کے دوران جو ہے وہ کروشل ایشوز پہ جو ہے وہ چیزوں کو سالو کیا ہے۔ آئینی ترامیم بہت بڑا مسئلہ تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو متفق کرنا آئینی ترمیم کے اوپر، یہ اور کنسنسس سے ترمیم کو پاس کرنا جو ہے یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ تھا زرداری کا۔ اسی طرح این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ اس میں صوبوں کو مالی اختیارات دینا اور مالی ڈسٹریبیوشن جو ہے فیڈرل اس کی وہ ہوئی، اور وہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ بھی کنسنسس سے ہوا، اور یہ کریڈٹ بھی زرداری کو جاتا ہے۔ تو یہ جو دو پازیٹیو چیزیں ہوئی تھی پچھلے دور حکومت میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں بھی زرداری جو ہے وہ جو ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور اس کا لیول جو ہے وہ بہت ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو زرداری جو ہے وہ ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ زرداری اپنی ریکنسیلیٹری جو ایک سکل ہے اس کو جو ہے بہتر طور پہ تمام پولیٹیکل فورسز کو جو ہے وہ انگیج کریں اور ڈائلاگ کے پروسیس کو کنٹینیو کریں، اور ایک انگیجمنٹ کی پولیٹیکل ڈیوائڈ کے درمیان جو ہے انگیجمنٹ کی پالیسی کو جو ہے نا وہ فروغ ملے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے پالیٹکس اسٹرانگ ہوگی، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، اور پارلیمانی نظام جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ ڈائلاگ جو ہے وہ شاید
بہتری کی طرف جائے اور اس کا کنسنسس جو ہے وہ پورے سسٹم کو جو ہے اسٹیبلائز کرے. بہت شکریہ زئی صاحب، آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے ہمیں زرداری صاحب کے انتخاب کے بعد مثبت چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ کرے کہ یہ سسٹم اسی طرح پائیداری کی طرف جائے اور عوام کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو سکے.